اور 100 عورتوں کا لیں 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر آپ 20 سال کی لڑکی کو نہیں پتا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کسی لڑکے سے کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں اور اس سے بولیں کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، اس لڑکے کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے یا اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. ہر چیز سے زیادہ کپڑا، فیشن، ہر چیز سے زیادہ عورت کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے عزت. ہیلو السلام علیکم، دس از می صدف اینڈ یو آر واچنگ پٹھو گرم ری ایکشنز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں، ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب چینل کو، تو جلدی سے بیل آئیکن کو کریں پریس اور چینل کو کر لیں سبسکرائب. جی ہاں، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ گانوں، ڈراماز، فلموں اور ان چیزوں کے اوپر ویڈیوز کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک نئی چیز، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کرنے لگے ہیں. ایک چیز 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، جو سمر ٹی وی کے شو مکالمہ کے اندر جو ہے وہ جس کی ہوسٹ ہیں عائشہ جہاں زیب، اور عائشہ جہاں زیب کے جو شوز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بڑی ہائی ریٹڈ شوز ہوتے ہیں. اور اس کے اندر گیسٹ تھے ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل الرحمان قمر صاحب پاکستان کے بہت فیمس رائٹر، ڈرامہ رائٹر، فلم رائٹر ہیں، جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہت نون رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، اور ان کی بہاف پہ بہت بڑے بڑے سپر ہٹ ڈراماز رہے ہیں. ساحل ادیم جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں وہ ان کے فادر ایک بہت مشہور شاعر تھے. ادیم ہاشمی جو ہیں رائٹر تھے، انہوں نے پی ٹی وی کے 1-2 ڈرامے لکھے، کچھ ایپیسوڈز لکھیں، کچھ پلے رائٹس لکھیں. بیسیکلی بہت فیمس پوئٹ تھے. ان کے بیٹے ہیں ساحل ادیم، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بیسیکلی ایک جاب کرتے ہوتے تھے. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور کنورسیشن اور ٹو کنونسنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ اسی کی وجہ سے، اور ظاہر ہے تھوڑا سا کچھ ادب اور کچھ علم جو ہے وہ ان کو گھر سے بھی ملا، اپنے فادر کی طرف سے بھی. تو وہ مختلف شوز کے اندر جو ہیں وہ آ کے ریلیجن کے اوپر، لوگوں کے رائٹس کے اوپر اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بات اکثر کرتے رہتے ہوتے ہیں. تو اس شو کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ٹاپک تھا فیمیل رائٹس کا، اور جس کے اندر کنورسیشن کی گئی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ساحل ادیم صاحب ایک بات میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 100 خواتین لیں تو اس میں سے 95% جو ہے وہ آپ کو جاہل ملیں گی. اور جس کے اوپر ایک آڈینس میں بیٹھی خاتون اور ان کے درمیان جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ گرما گرمی ہو گئی، کافی بحث ہوئی. سب سے پہلے ہم وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے خواتین کو جاہل بولا. یاد رکھیے گا، یہ بات ماننا پڑے گا. 100 بندوں کا سیمپل لیں پاکستان میں سے، ٹھیک ہے، 100 عورتوں کا سیمپل لیں، بیسک نالج ٹیسٹ کریں. 100 میں سے 25 مرد اجڑ اور جاہل نکلیں گے، جی 50 مرد 50-50 نکلیں گے، اور 25 مرد بالکل ایلوکوینٹ نکلیں گے. ٹھیک ہے، یہ سیمپل ہے، پاکستان ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اور 100 عورتوں کا لیں، 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سنیں نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں نا، ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہی لگتا ہے جو جمعے کے خطبے میں آدھی حدیث سن کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل کوری ہوتی ہیں. ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے ساتھ رجوع کرنا ہے، مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر 50 ہزار کے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آ کے کوکنگ چینل پہ ڈانس، میک اپ، ہر چیز کے اوپر ان کی اویئرنیس ہے. اسلام کے اوپر ٹکے کا علم نہیں ہے، تو مسجد میں خاک موبلائز کرنا ان کو تو یہ بیسیکلی وہ ایک بات تھی، وہ چنک تھا جس کے اندر انہوں نے بولا. اب جو ایک مین چیز تھی نا کہ اگر آپ 100 مرد لیں اور اس میں سے 50 جو ہیں وہ برابر میں نکلیں گے، 25 جو ہیں وہ بالکل اجڑ جاہل ان پڑھ ہوں گے، اور 25 جو ہوں گے وہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا بالکل، یا سم ہو بہت اچھی نالج ہوگی، 25% کو بالکل نہیں ہوگی، اور 50% جو ہے وہ درمیانے ہوں گے. لیکن اگر آپ 100 خواتین کو لیں تو اس میں سے 95% بالکل جاہل ہوں گی. اچھا، ایک تو یہ چیز کہ خواتین کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ہر جگہ ہماری ڈومینیٹنگ میل سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر پاکستان اور ایشیا کے اندر جو ہے وہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز ہیں ہماری، اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو جاہل، گوار اور ان کے رائٹس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ان کے ساتھ ظلم، ان کے ساتھ تشدد، جو بھی ان کی بیسک چیزیں ہیں وہ
ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات ہوئی, میں وہ جیسے عورت مارچ کی اوپر بھی بات کریں, اب میں خود ایک عورت ہوتے ہوئے عورت مارچ کا جو مین کانسیپٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیسیکلی کہیں پیچھے کر دیا گیا ہے. اور وہ جو ایک چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے, مرد کے شان, عورت کو مرد کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے, اس کے ہیلپنگ ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے, باہر جانا چاہیے. کسی چیز سے مجھے کم از کم پرسنلی مجھے اس چیز سے اعتراض نہیں ہے, لیکن عورت مرد کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. پھر جہاں تک جاہلیت کی بات ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ایگزیکٹلی دا ورڈ جاہل فار ویمنز وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ٹھیک ہے عورتوں کے پاس نالج کم ہے, پھر میں ان کی اس والی بات پہ بھی میں ایگری کروں گی کہ وہ جس پراسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ عورتوں کو نو ڈاؤٹ آج کل عورتوں کو فیشن سینس ساری ہے, ان کو کپڑوں کا پتہ ہے, ان کو کھانے پکانے کا پتہ ہے, ان کو میک اپ کا پتہ ہے, اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. تو یہاں پہ ہم عورتوں کی غلطی ضرور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے اگر اسلام کی بات کی جائے تو اس میں وہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں, جبکہ ان کو باقی ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. دیکھیں اگر آپ 20 سال کی لڑکی کو نہیں پتا کہ طاغوت کا مطلب نہیں ہے, طاغوت کا مطلب کیا ہے, میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کسی لڑکے سے کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں اور اس سے بولیں کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے یا اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے, میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں 100% کہ اس لڑکے کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے یا اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو آپ اس بیس پہ اس کو جاہل نہیں بول سکتے. مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے, یا اس نے یہ نہیں پڑھا یا نہیں سنا, یا یہ چیز ابھی تک اس کی سمجھ تک نہیں پہنچی. تو ضروری نہیں ہے کہ مردوں کو وہ پتہ ہے اور عورتوں کو وہ نہیں پتا. آپ اس بات پہ جہاں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہی ثبوت ہے کہ آپ جاہل ہیں, یا یہی ثبوت ہے کہ میری بیٹی جاہل ہے یا میری بہن جاہل ہے یا میری ماں جاہل ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا. بھائی نالج یا اسلام یا دین یا علم ایسی چیز ہے جو ساری زندگی آپ سیکھتے رہیں تو ساری زندگی سیکھنے کو آپ کو ملتی ہے. ہاں میں اس بات پہ ضرور کروں گی کہ جو عورت مارچ کے اندر ہم یہ والی چیز لے کے آتے ہیں کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ برابر ہیں, ان کے حقوق بھی برابر ہیں, نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی کر رہے ہیں ہمارے دین کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر, میں ایک عورت ہوتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ مرد عورت کے برابر نہیں ہے, عورت مرد کے برابر نہیں ہے, عورت کے رائٹس مرد کے برابر نہیں ہو سکتے. جو عورت کے حقوق ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں, جو اس کے فرائض ہیں اس کو وہ بھی جاننے چاہیے. اپنے رائٹس کے لیے ضرور بات کریں, اپنے حقوق کے لیے ضرور بات کریں. جو ظلم کیے جا رہے ہیں جو بہنوں بیٹیوں کے اوپر, لائک ایک شادی والا ٹاپک لے لیں تو اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا اور بتا دیا جائے گا جی بھائی فلاں فلاں کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے, پتہ نہیں اس کی مرضی ہے بھی یا اس کی مرضی نہیں ہے. وہ کیسے اپنی پوری زندگی کسی مرد ایسے کے ساتھ گزار سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا مینٹل لیول ہی نہیں میچ ہوتا. تو وہ والی ایک الگ ایشوز ہے. لیکن آپ جا کے شہروں میں مارچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ عورت اور مرد ایک برابر ہیں, اور وہ جو جاہل گوار گاؤں کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسی چیز کو اس سینس میں نہیں لے رہی, غلط انٹرپریٹ کر رہی ہیں چیزوں کو, تو وہ چیز غلط ہے. دین نے اجازت نہیں دی ان چیزوں کی, اور ہم مسلمان ہیں, ہمیں ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنی چاہیے. لیکن پلیز میری تمام مردوں سے بھی اس چیز کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں. عزت کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے پیسہ, دولت, محبت, ہر چیز سے زیادہ کپڑا, فیشن, ہر چیز سے زیادہ عورت کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے عزت. تو دا مین تھنگ از فار می از کہ عورتوں کی پلیز عزت کریں, اور عورتوں کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, دین سے متعلق پتہ ہونا چاہیے, دنیاوی طور پہ پتہ ہونا چاہیے, اس کا علم پتہ ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ سب لوگ جو ہیں وہ متفق ہوں گے میری باتوں سے. کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جو شو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ضرور بات کریں. جو ہمارا ٹاپک تھا جس کے اوپر میں نے بات کی اس سے ریلیٹڈ بھی اپنے ویوز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں. تھینک یو.